إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، آج کی جو نشست ہے سلسلے وار 170 پر 9 اس کا نمبر ہے، اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 اور 48 کی تفسیر ہوگی. جو لوگ ہماری یہ تفسیری نشستیں سلسلے وار سنتے آ رہے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ پچھلے تقریباً 15 دن سے کوئی تفسیر نہیں آئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں جامعہ میں، ہمارے اپنے جامعہ میں امتحانات ہیں، اور امتحانات سے متعلق آپ کسی بھی اسکول، کالج یا دینی مدرسے سے جڑ کر کے جو ہوں ان کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی مصروفیتیں ہوتی ہیں، کتنے کام کاج ہوتے ہیں. تو انہی مصروفیات کی وجہ سے تفسیر سے متعلق، حالانکہ میں بیٹھ رہا تھا اور پھر اس کے لیے پڑھ رہا تھا، لیکن بات چونکہ اللہ کے کلام کی ہے، جب تک اس پر شرح صدر نہیں ہوتا ہے، جب تک معلومات کا احاطہ نہیں ہوتا ہے انسان کی جو بساط میں ہے، جب تک اس پر گفتگو کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کبھی کبھار تاخیر ہونے کی. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا. جو آیت نمبر 47 اور 48 سے متعلق ایک نشست تو ہماری ہو چکی ہے. آج کی اس نشست میں جو بات بتانی ہے اس سے پہلے وہ آیت کریمہ ایک مرتبہ آپ سن لیجئے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اس آیت میں جو آیت نمبر 47 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب ہوتی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے جو دیگر انبیاء آئے ان کی بھی تکذیب ہوئی، انہیں بھی جھٹلایا گیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو دعوت دی کہ جو ہے وہ دنیا میں سیر و سیاحت کے لیے جائیں. اور جیسے کہ میں نے پچھلی نشستوں میں بھی کہا کہ آج کے اس دور میں جو سوشل میڈیا ہے، یعنی ایک جگہ بیٹھ کر کے انسان بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اور اس کا دل اس اعتبار سے نرم پڑ سکتا ہے، رب العالمین کی معرفت ہو سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصر اللہ العافیۃ والسلامہ جس کے دل اندھے ہو جائیں، اور جن کو اللہ رب العالمین جن کی آنکھیں حق سے پھیر دیں، تو انہیں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی معرفت نصیب نہیں ہوتی ہے. بلکہ اس کے عکس وہ یہ کہتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں، اگر ہم برے ہیں اور آپ کا دین صحیح ہے تو اللہ کا عذاب ہم پر آتا کیوں نہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس عذاب کا وعدہ کر چکے ہیں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، جس طرح سے اہل ایمان کی مدد کرنا، اہل ایمان کی نصرت و تائید کے اسباب فراہم کرنا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ بھی ہو کر کے رہے گا. ویسے اللہ رب العالمین اس کے مخالفین کو اور اس کے دین کے جو مقابل کھڑے ہیں اور اس کے دین سے متعلق لوگوں کو روک رکھے ہیں، اور خود بذات خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی تکذیب کر رہے ہیں، تو ایسے میں اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آئے گا. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ ہو کر کے رہے گا. کہا کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اب رہا مسئلہ جو اتنے دن گزر جا رہے ہیں، اتنے سال گزر جا رہے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، تو بات دراصل ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو دن ہے نا، جو تمہارا جو دن ہے نا، دونوں کے دن میں فرق ہے.
تمہارے پاس جو ایک دن تم دیکھ رہے ہو کہ ایک دن گزر گیا ہے، 2 دن گزر گئے ہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، 1 ماہ 2 ماہ بلکہ 2-3 سال گزر چکے ہیں، 10 سال نکل چکے ہیں، اللہ کا عذاب تو آیا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کا جو ایک دن ہے نا، وہ ایک دن اتنا طویل ہے، اتنا لمبا ہے، اور اس کی میعاد اتنی زیادہ ہے کہ تمہارے 1000 سال بھی اس کے اندر ضم ہو جائیں گے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ جو ہے 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے، عذاب کیوں نہیں آیا؟ 40 سال سے ہم اسی پر ہیں، عذاب کیوں نہیں آیا؟ 60 سال سے یہ وعدے سنتے آ رہے ہیں، عذاب کیوں نہیں آیا؟ تمہارے پاس 60 سال ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے جو 1000 سال بنتے ہیں نا، وہ ایک دن کی مدت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ تو وہ ایک دن کی مدت میں اللہ کا عذاب آ کر کے ہی رہے گا۔ تمہارے پاس لگ رہے ہیں 60 سال ہو گئے ہیں، اللہ کے ہاں تو وہ 1 گھنٹے کے برابر ہے۔ تو تمہارے پاس وہ بہت دور کی چیز نظر آ رہی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس تو وہ بہت قریبی چیز ہے، اور یوں پل بھر میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ دھمکی دی جا رہی ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے جو نافرمان ہیں، جو اس کے نبی کی تکذیب کرتے ہیں، اس کے قرآن کا، اس کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، ان کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیں گے، اس دنیا میں جو ہے مطلب عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ کہا کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ رہا مسئلہ تم جو اس خام خیالی میں ہیں، اس دھوکے میں ہیں کہ اتنی مدت نکل گئی ہے، ہمارے بال پک گئے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، یہ تو باتیں ہم بچپن سے ہم خود سنتے آ رہے ہیں، کہاں ہے وہ یہ اس طرح کا عذاب وغیرہ؟ تو اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ تمہارے اعداد و شمار میں جو 1000 سال بنتے ہیں، وہ تو اللہ کے ہاں ایک دن کی میعاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان فرمائے۔ آپ دیکھیں سورۃ ہود، اس کا بالکل آغاز اٹھا کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یعنی وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، جب ہم عذاب کو ان سے تھوڑی سی تاخیر کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے امہال ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، ایک گنجائش ان کے لیے رکھے ہیں۔ عذاب کی تاخیر کر کے آج جرم ہوا، آج گناہ ہوا، آج کا آج پکڑ لیجیے، جیسے ایک انسان بھی دیکھ لیجیے، ماں باپ ہیں، استاذ ہیں، طالب علم کو تنبیہ کرتے ہیں، دوسرے دن تنبیہ کرتے ہیں، تیسرے دن تنبیہ کرتے ہیں، لیکن ایک دن جو ہے اس کا مواخذہ ہوتا ہے۔ بات جب رب العالمین کی آتی ہے تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں کیسی نافرمانیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہے تو اسی وقت اس کی گرفت کر لے اور اس کا کام تمام کر دے، مکمل ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، جب ہم ان پر عذاب کو مؤخر کرتے ہیں، تھوڑی سی تاخیر کرتے ہیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک مقرر وقت تک کے لیے، ایک کچھ دیر کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ اللہ کے عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ ما يحبسه۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، جب وہ دن آ جائے گا نا تمہاری زندگی میں، جب وہ گھڑی آ جائے گی نا، لیس مصروفا عنہم، پھر وہ گھڑی تم سے ٹلنے والی نہیں ہے، پھر وہ عذاب تم سے ٹلنے والا نہیں ہے، پھر دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی جو ہے مطلب چوک ہونے والی نہیں ہے، ایک دوسرے کا سامنا ہوگا ہی۔ لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون۔ آج جو تمہاری محفلوں میں جو چیز مذاق بنی ہوئی ہے، وہ کل تمہاری زندگی کی ایک حقیقت بن جائے گی وہ چیز۔ تو یہ موضوع کئی جگہ پر ہے۔ ہم نے جو بات بیان فرمائی کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اس آیت کریمہ کا یہی معنی مفہوم ہے، جمہور مفسرین نے یہی معنی بتائے ہیں۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور بھی اقوال ملتے ہیں۔ خود آپ دیکھیں امام المفسرین محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، آپ اپنی تفسیر جامع البیان فی تعویل عناء القرآن میں اس آیت کریمہ کے معنی مفہوم کو بتانے میں 4 اقوال ذکر کی ہیں۔ موسوعۃ التفسیر المأثور جو ہے، انہوں نے اس کو مزید ملخص کر کے اس کو انہوں نے 3 اقوال میں ذکر کیا ہے، لیکن راجح بات تو وہی ہے جسے ہم نے عام اور جمہور مفسرین نے جو بیان کیا ہے اسے ہم نے ذکر کر دیا ہے، جو اس کا معنی مفہوم ہے۔ ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہاں یوم جو اللہ رب العالمین کا جو یوم ہے، اس یوم سے مراد کون سا یوم ہے؟ ایک قول یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو 6 دن میں پیدا کی، جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش،
تو فی ستۃ ایام، تو 6 دنوں میں جو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے وہ 6 دنوں میں سے ایک دن کی میعاد ہے، یا وہ 6 دنوں میں سے ایک دن ہے، یا 6 دنوں میں سے ایک دن کی جو میعاد ہوتی ہے وہ دن مراد ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس اور جو ہے تابعین میں سے امام مجاہد ہیں اور اکرمہ ہیں رحمہ اللہ اجمعین، بعد کے مفسرین میں مقاتل بن سلیمان کا نام آتا ہے، اور موسوعۃ التفسیر المأثور میں امام احمد بن حنبل کا نام بھی مذکور ہے رحمہم اللہ اجمعین۔ یہ سب اصحاب علم نے یہ موقف اختیار کیا ہے، اور اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو اثر ملتا ہے، جسے امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ذکر کیے ہیں، اتنی بات اس میں ہے کہ شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ، جنہوں نے تفسیر طبری کی جو مکمل تحقیق اور تخریج کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور اسی کے بعد تباہ ہوئی وہ، تو اس میں امام شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند پر کہا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے اگر جو ہے وہ معاملہ نہ ہوتا۔ کون سا معاملہ؟ کہا کہ اس سند میں سماک کا اکرمہ سے جو ہے مطلب روایت کرنا، اس لیے کہ یحییٰ بن معین، علی بن مدینی اور یعقوب بن شیبہ رحمہ اللہ اجمعین اور دیگر کچھ محدثین نے بھی سماک اور اکرمہ فی نفسہ پر کلام نہیں ہے ان کی شخصیت پر، لیکن سماک کا اکرمہ پر سے جو روایت ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اس روایت کو ضعیف قرار دی ہے۔ کہا کہ یہ خصوصیت کے ساتھ اس پہلو میں اگر جو ہے ضعف نہ واقع ہوا ہوتا تو پھر یہ اثر جو ہے صحیح ہے۔ اس اعتبار سے شیخ احمد شاکر مصری نے کہا رحمہ اللہ، اور اس قاعدے کی جگہ جگہ پر آپ نے جو ہے مطلب توضیح کی ہے اپنی تحقیق میں۔ ایک قول تو یہ ہو گیا، کہا کہ ایک قول یہ ہے کہ یوم من ایام الآخرہ، کہا کہ قیامت کا جو دن ہے اس کی جو میعاد ہے، قیامت کا جو دن ہے اس کی جو طوالت ہے، کہا کہ وہ دن مراد ہے۔ دنیا کے اعتبار سے انسان کے ہزاروں سال نکل جاتے ہیں، اور پھر قیامت کا جو دن ہوتا ہے اس کے اعتبار سے تو ایک دن بن رہا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث آتی ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب الزہد میں، اور امام ابن ماجہ بھی اپنی السنن کی کتاب الزہد میں اس حدیث کو لائے ہیں، حالانکہ یہ جو روایت ہے سندن صحیح ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یعنی اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسلمانوں میں سے جو فقراء ہیں، یعنی يدخل الفقراء الجنہ قبل الاغنیاء ب500 عام، کہ جو مسلمانوں میں سے فقراء ہیں وہ مسلمانوں میں سے جو اغنیاء ہیں، مالدار ہیں، ان کے مقابل 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن وہ جو 500 سال ہیں اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نصف یوم، کہ وہ آدھا دن ہوگا وہ۔ اچھا وہ آدھا دن کون سا ہوگا؟ تو اس اعتبار سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ آیت کریمہ پڑھی۔ کون سی آیت کریمہ؟ ابھی جو سورۃ الحج کی ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ لیکن دھیان دیجئے گا، سنن ترمذی میں جو روایت ہے جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی خود سے صحیح قرار دیتے ہیں، شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اس پوری حدیث کو سنانے کے بعد سورۃ الحج کی وہ آیت کریمہ کا پڑھنا وہ ذکر نہیں ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ گویا کہ آپ نے مطلق کہا کہ ایک دن ہے جو قیامت کا دن ہے، نصف یوم، لیکن وہ نصف یوم کون سا ہے؟ وہ ہماری اس دنیا کے اعتبار سے جو دن بن رہے ہیں اس اعتبار سے ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن امام طبری رحمہ اللہ جو اپنی سند سے روایت لائے ہیں، ابو ہریرہ سے ہی لائے ہیں، اور اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہی بات کہہ کر کے کہ يدخل الفقراء الجنہ قبل الاغنیاء ب500 عام، کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا دن ہے؟ کہا کہ نصف یوم۔ وہ نصف یوم کون سا دن ہے؟ کہا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ وہ آیت کریمہ بھی انہوں نے پڑھی جسے امام طبری نے اپنی سند سے لے کر آئے ہیں اپنی تفسیر میں، لیکن امام ابو عیسیٰ ترمذی جو روایت لائے ہیں اس میں وہ آیت کریمہ مذکور نہیں ہے، لیکن امام طبری جب روایت لے کر کے آئے تو اس میں آیت کریمہ مذکور ہے، لیکن وہ سندن صحیح نہیں ہے وہ روایت، اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے سمیر ابن نہار، ان سے متعلق جو اہل علم نے ان پر گفتگو کی، کلام کیا ہے ان پر، تو یہ ایک لطیف بات ہے جو مجھے آپ کو بیان کرنا تھا۔ بہرحال یہ اقوال ہیں، بعض اہل علم نے کہا کہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کی جو یعنی ایک پریشان کن جو ایک ماحول ہوگا، اس اعتبار سے دن اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا نظر آئے گا کہ جو ہے مطلب وہ ہماری اس دنیاوی اعتبار سے جو 1000 سال کی جو میعاد ہوگی وہ اس طرح سے بھاری پڑے گی ایک انسان کے لیے۔
بہرحال اقوال سب بہت ہیں، لیکن جو آیت کریمہ کا سیاق سباق بتا رہا ہے، آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اس کے علی الفور دیکھو وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور یہی بات جو ہے درست معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت کریمہ میں بیان فرما دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دیتے ہیں، گنجائش نکالتے ہیں، امہال کا معاملہ رکھتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ کتنی بستیوں کو ہم نے جو ہے مہلت دی، موقع دیا، لیکن جب گرفت کی تو اچانک ہم نے گرفت کی۔ کہا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے ان کو مہلت دی، لیکن کیا ہوا کہ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کی گرفت کر لیا، ہم نے ان کا مؤاخذہ کر لیا۔ تو اس اعتبار سے وہ اسی دنیا کے اعتبار سے ہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں انسان کو جو زندگی دیے ہیں، جو دن دیے ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ جو ہے یوم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا والی بات ہے کہ وہ تو اسے بہت دور سمجھتے ہیں کہ بھئی 40 سال سے ہم اس بات کو سنتے آ رہے ہیں، 40 سال سے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، ہم جو ہے اس دین کا مذاق اڑا ہی رہے ہیں، اس دین کا انکار کر ہی رہے ہیں، اس دین کو ہم باطل سمجھ ہی رہے ہیں، یا ہمارا جو دین ہے اس کے مقابل میں تو ہم اس کو کبھی جو ہے اس کے مقابل میں کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ پھر اگر وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تو پھر اللہ کے وعدے کہاں ہیں، اللہ کا عذاب کہاں ہیں؟ تو تمہارے پاس جو ہے وہ 40 سال کی مدت لگ رہی ہے، تمہارے پاس وہ 50 سال کی مدت لگ رہی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس تو جو ہے وہ ایک گھڑی ہے، ایک آدھے پونے گھنٹے کا کام ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی الفور تمہیں پکڑ لیا، کہا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو جو 24 گھنٹے کا جو 24 گھنٹے والی جو بات ہے، یعنی ایک دن کی جو بات ہے، تمہارے پاس تو 1000 سال بن جا رہے ہیں، تو تمہیں لگ رہا ہے کہ 50 سال، وہاں تو 2-3 منٹ کا بھی فاصلہ نہیں رہا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تھیں اس آیت کریمہ سے متعلق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ تعدون کس سے کہا جا رہا ہے؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ کا جو خطاب ہے وہ تو اللہ کے رسول سے ہے، تو وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اگر مما تعدون ہے تو پھر وہ اللہ کے رسول اور مومنین سے خطاب ہے، تو گویا کہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، یعنی تمہیں جو لگ رہا ہے، تم بھی تو انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، تم بھی تو انسان ہیں، تمہیں بھی تو لگ رہا ہے کہ 20 سال گزر گئے ہیں، کیا ہوا؟ تمہیں بھی تو لگ رہا ہے کہ 30 سال گزر گئے ہیں، کیا ہوا؟ کہا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جسے تم شمار کر رہے ہو، جو تمہارے پاس اعداد و شمار ہے، تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اس اعتبار سے اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ جمہور کی جو قرات ہے وہ یہی ہے کہ مما تعدون، لیکن جیسے کہ ابن کثیر ہے، ابن کثیر سے مراد حافظ ابن کثیر جو معروف مفسر ہے وہ نہیں، بلکہ تابعی عبداللہ ابن کثیر مکی، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قراء میں سے ہیں، معروف قراء میں سے، اور حمزہ ہیں اور امام قصائی ہیں رحمہم اللہ اجمعین، ان کی قرات میں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا يَعُدُّونَ، جہاں پر الفوقیہ ہے، یہاں پر جو ہے یا الغائبین مما يعدون، اس طرح کی قرات ہے۔ اس میں معنی یہ ہے کہ گویا کہ ان کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ جس عذاب کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، ان کے اعداد و شمار کے اعتبار سے جو 1000 سال بن رہے ہیں، اس اعتبار سے جو ہے اللہ رب العالمین کا تو ایک دن کی بات ہے، یہ قرات کے اعتبار سے معنی کی بات ہے۔ آج کی اس نشست میں ایک آخری بات یہ ہے کہ علامہ ابو الحسن البقاعی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، اس میں آپ نے ایک بات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں بیان فرمائی کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، تمہارے رب کے پاس جو ایک دن کی جو میعاد ہے وہ اتنی ہے جتنی کہ تمہارے پاس كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، گویا کہ 1000 سال کی، تو 1000 سال کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ یعنی ایک دن کی بات چل رہی ہے اور وہاں پر دن کے بجائے سنتن کا لفظ آیا ہے، یوم کے مقابلے میں سنتن، كَأَلْفِ أَيَّامٍ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، كَأَلْفِ يَوْمٍ نہیں کہا رب العالمین نے، كَأَلْفِ يَوْمٍ کے بجائے كَأَلْفِ سَنَةٍ کہا، کیونکہ یہاں پر یوم کی بجائے سنتن اس لیے کہ چونکہ یہاں پر ان کے دل و دماغ میں انسان ہونے کے اعتبار سے وہ سمجھ رہا ہے کہ 10 سال نکل گئے، 20 سال نکل گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سنت امہال ہے، جو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، جو اللہ کی جو سنت ہے، كَأَلْفِ يَوْمٍ کے بجائے كَأَلْفِ سَنَةٍ کہا رب العالمین
العالمین نے کہ جو ہے مطلب چونکہ اس میں ایک طوالت ہے تو یوم میں طوالت کا وہ مفہوم نہیں آتا جو سنتن کہنے میں طوالت کا مفہوم آتا ہے، اس وجہ سے سنتن یہ ایک لفظ جو اللہ نے استعمال فرمائے اس میں جو ہے اس طرح کے فوائد اہل علم استخراج کرتے ہی رہتے ہیں۔ بس اسی مناسبت سے بات ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ہر پل بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے انسان ہونے کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نافرمانی میں ہیں، اتنے دن سے نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی تو پکڑ نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی تو معاملہ نہیں دیکھ رہے ہیں کسی طرح کی، نہ ہماری صحت کو، نہ ہمارے مال کو، نہ ہمارے جو ہے گھر والوں کو، نہ ہمارے جو ہے کسی اور کام کو، نہ ہماری یہ ایک لگ رہا ہے دھوکہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جو گنجائش ہماری زندگی میں رکھے ہیں، سدھار کے لیے جو امہال والی جو سنت رکھے ہیں، اس کا غلط استعمال کرنے اور اس میں غفلت برتنے سے اللہ بچائیں، اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری عزیز اہلیہ کے لیے جس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ بندوبست کیا الحمدللہ، ہمارے فرزندان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔